حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اکسیر شوگر بنانے کا طریقہ اور اس میں احتیاطیں کون کون سی ہیں اور اس دوا کو کون کون سے امراض میں یوز کر سکتے ہیں، اور 2024 کا جو طب کورس ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں کہ آج کے ٹاپک کی جانب بڑھوں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجیے، آپ بھی پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عضلاتی غدی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، یعنی ہم اپنی ویڈیوز میں اپنے اسباق میں خشک گرم جو ادویات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکسیر شوگر۔ اکسیر وہ دوائی ہوتی ہے، وہ دوا ہوتی ہے کہ جو فوری اثر ہوتی ہے، یعنی ایسی دوا جو فوری اثر کرتی ہے۔ اور شوگر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوگر کی اکسیر دوا جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، آج کے اس دور میں شوگر کے بارے میں ایک غلط فہمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر شوگر ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے گیٹ فارمین کے ذریعے یا پھر انسولین کے ذریعے۔ اور حکماء حضرات ہیں وہ اپنے طرح طرح کے نسخہ جات جو ہے وہ مریض پر آزماتے ہیں، کسی پر لگ جاتا ہے اور کسی پر نہیں لگتا۔ اس کی خاص وجہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مزاج کا پتہ نہیں ہوتا، ورنہ میرے ڈاکٹر بھائی جو ہیں اگر وہ بھی یہ جان لیں کہ مزاج کیا ہے مریض کا تو وہ مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلوپیتھی میں بھی گرم ادویات بھی ہیں، خشک ادویات بھی ہیں، تر ادویات بھی ہیں، سرد ادویات بھی ہیں۔ تمام دوائیں ایلوپیتھی میں بھی موجود ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہے اور وہ مریض کے مزاج کو سمجھتا ہے، مزاج شناس ہے، تو وہ مریض کا علاج جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا اے بندے جب تو بیمار ہوتا ہے تو میں تجھے شفا عطا فرماتا ہوں۔ اور میرے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، محترم ناظرین و طلباء اکرام، کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی دوا جو ہے اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے پہنچا دی جاتی ہے اگر اس کا علاج مقصود ہو تو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا علاج مقصود نہیں ہوتا تو پھر اس کی دوا کو اس سے روک دیا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک کی ذات ہر مریض کو شفا یابی عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اکسیر شوگر ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، یہ اکسیر شوگر جو ہے یہ اعصابی شوگر جن بھائیوں کو ہے، جن بہنوں کو اعصابی شوگر ہے، یہ دوا ان کے لیے ہے۔ اعصابی شوگر کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دماغ جو ہے یہ وزنی ہو جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، نزلہ زکام اگر ہوتا ہے تو پھر وہ تھمتا ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورین کی زیادتی ہو جاتی ہے، پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور یہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ اعصابی شوگر کی ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اگر یہ آپ کو شوگر ہو
تو آپ نے علاج صرف ان 2 چیزوں سے کرنا ہے تو اللہ کی رحمت سے آپ کا علاج جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ آپ اس دوا کو 2-2.5 ماہ یوز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر جو ہے وہ گو اوے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک آپ نے لینی ہے خراطین مصفہ۔ یہ خراطین مصفہ آپ نے 1 نمبر والی لینی ہے، کیونکہ آج کل بازار میں چائنا کی آتی ہے، زیادہ چائنا کی آ رہی ہے، تو آپ پنسار سے انہیں کہہ کر لیں کہ ہمیں اچھی جو خراطین ہے اصل والی وہ ہمیں دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لینی ہے 1 تولہ، اور اس کے ساتھ آپ نے تخم ہرمل یہ بھی آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ اس کو آپ اس طرح کریں، توے پہ تھوڑا بھون لیں، اس کی سمیل جو ہے، بو جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو جب دور ہو جائے گی تو ان دونوں دواؤں کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ پیس لیں۔ اگر میرے بھائیوں نے یوز کرنی ہے تو اس کو 1000 mg کے بڑے کیپسول میں اس کو بھر لیں، اور اگر میری بہنوں نے یوز کرنی ہے تو اس کو 500 mg کے کیپسول میں بھر لیں، اور صبح دوپہر شام اس کو لونگ دار چینی کے کہوے کے ساتھ جو ہے وہ آپ یوز کریں۔ اگر ہو سکے تو روزانہ آپ 1 دیسی انڈا جو ہے وہ یوز کریں۔ یو کین یوز اٹ، اس دوا کو اور کون سے امراض میں آپ اسی طرح یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ دل کی کمزوری میں، جن کا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، سانس بڑی جلدی پھولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ میرے بھائی اور بہنیں اس دوا کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر جن کو ضعف باء کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے وہ بھائی اور میری وہ بہنیں کہ جنہیں جو ہے پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے، وہ اس دوا کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا اچھا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجئے گا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا 2024 کا نیو طب کورس جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے 16 جنوری کو انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے۔ جلد از جلد آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں اور آپ ہمارے کورس میں شامل ہو جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔